امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے ان کے فرزند عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ 3 احادیث ایسی ہیں جن پر اسلام کا، احکام شریعت کا دار و مدار ہے۔ پہلی حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار یعنی اعمال کی صحت اور فساد یا اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ یعنی یہ 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ عمل کی صحت، یعنی ہمارا عمل درست بھی ہے یا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں، اس بات کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا اغنی الشرکاء من الشرک، کہ میرا بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے اشرک فیہ معی غیری، اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیتا ہے، یعنی یہ ادنا سی بات ہے، چھوٹا سا شرک ہے، شرک میں خفی کہلاتا ہے ریاکاری، کہ عمل بہت اچھا ہے، چاہے پہاڑ کے برابر عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ، ذروۃ السنام، چوٹی کا عمل، لیکن اس میں بھی اگر میرے بندے نے ریاکاری، دکھلاوا، سمعہ، کہ لوگ دیکھیں کہ کتنا بہادر ہے، امت کا ہیرو ہے، دنیا کی کوئی بھی نیت کر لی جس کا اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اور ایسے جتنے بھی اعمال ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دے گا جاؤ جن کے لیے کیے تھے ان سے لے لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا ہے اس کا تعلق عمل کی قبولیت سے ہے، کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے جہاں ظاہری شرط اس کا سنت کے مطابق ہونا ہے، اس کی باطنی شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، ذرا بھی اس میں نمود و نمائش، ریاکاری، دکھلاوا آ گیا، یہ اللہ کا قانون ہے، پھر بعد میں نہیں کہنا کہ ہم نے تو عمل بہت کیے تھے۔ عمل چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، آپ کا امت اسلامیہ کے لیے وقت کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ اس وقت تو ایک ایک بندے کی ضرورت ہے محاذ جنگ پر، آپ چاہے ڈٹ کر رہے ہیں، دشمنوں کے مورچے اڑا دیے ہیں آپ نے، امت کا بڑا فائدہ ہوا، لیکن آپ کا اپنا فائدہ آپ کی نیت کی بنیاد پر ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیجئے ہماری دینداری جتنی بھی ہے اس کی قبولیت کی بنیاد خالص اللہ کے لیے عمل کو کرنا، یعنی توحید عبادت، اس کے بغیر ہماری دینداری بیکار ہے۔
دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا اجر و ثواب جس کی اس نے نیت کی ہے، کیونکہ عین ممکن ہے ایک وقت میں عمل کرنے والے سب شریک ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، جس طرح ایک امام کے پیچھے ایک صف میں ایک ہی نماز میں سب برابر کھڑے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے، سب کی نماز ظاہری طور پر صحیح ہے، ادائیگی ہو گئی، لیکن ہر بندے کے لیے جو اجر و ثواب ہے اس بنیاد پر نہیں کہ امام صاحب نے جماعت کرائی تھی سب نے ادا کر لی، سنت کے مطابق کر لی، اجر و ثواب کی بنیاد ہر آدمی کی اپنی اپنی نیت ہے، اس کے مطابق اجر و ثواب ملے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، گھر سے چلتا ہے، جا کر نماز پڑھتا ہے، کسی کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے اجر، کسی کو آدھا حصہ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ نماز تو ان کی ادا ہو گئی لیکن فرض ادا ہو گیا، لیکن نماز کو پرانے کپڑے کی طرح ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ نماز کوئی مفتی ایسے شخص کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، یہ تو معاملہ غیب کا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ ظاہری طور پر تو سب کی نماز ہو گئی، یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہر آدمی اپنی نماز کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ارکان واجبات سنت کے طریقے سے میں نے نماز ادا کی ہے، عمل کیا ہے، دین کا کام کیا ہے۔ اب اس پر اجر و ثواب اس کا فیصلہ آپ کی نیت کے مطابق ہوگا اور وہ اللہ کرے گا، دنیا کا کوئی مفتی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہاں بھی نیت کا عمل دخل ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ادائیگی کا پہلو ہے اور دوسرا اجر و ثواب کا پہلو ہے۔ بعض اوقات عمل ادائیگی کے اعتبار سے پورا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا عمل غلط ہے، آپ کا عمل درست ہے، کیونکہ آپ نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ عمل قبول ہو چکا ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کاہن علم غیب کے دعوے دار کے پاس گیا، اگرچہ اس کا اعتقاد نہیں، اس پر یقین نہیں، چاہے مذاق میں گیا، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 40 دن کی نمازیں چھوڑ دے، اگر چھوڑے گا تو فرض چھوڑنے کا جرم لگے گا، تارک الصلاۃ ہوگا، اسے نمازیں ادا کرنی ہوگی۔ یہاں قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، نمازیں اسے ادا کرنی ہوگی، سنت کے مطابق پڑھنی ہوگی، باجماعت ادا کرنی ہوگی، لیکن اس کی سزا ہے کہ اسے ان نمازوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کا اجر و ثواب نہیں ملے گا اسے۔ لہذا ضروری نہیں کہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے تو اجر و ثواب بھی میں نے 100% حاصل کر لیا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جس قدر اس کی نیت ہوتی ہے۔ اور یہی ہو
جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہے، اخلاص العمل للہ، کہ اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو، پھر بھی کامیابی ہے۔ ریاکاری کی حد تک بھی شرک کو قریب تک آنے نہ دو، ورنہ بڑے بڑے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک چکے، جا رہے ہیں جہنم، نعوذ باللہ من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ عمل کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو، نیت کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے کس طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، پر جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے۔ اس کے اس عمل کا وہی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کی وہی فضیلت ہے، اس پر اسے وہی اجر ملے۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها، اور وہ شخص جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس نے علاقہ چھوڑا ہے، لیکن قافلہ میں کس کے ہے؟ مہاجرین کے قافلے میں شریک ہو جاتا ہے، لیبل دینداری کا لگاتا ہے، اور مقصد اس کا دنیا ہوتی ہے، یعنی دین کے لیبل میں دنیا داری اختیار کرنا، دنیا کے فائدے سمیٹنا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ مقصد تو اس کے ساتھ والے لوگ تو نہیں جانتے، یہ مقصد تو اسے معلوم ہے کہ میں کس لیے عمل کر رہا ہوں، کس لیے میں نے دینداری پر ڈھنڈورا پیٹا ہے، میرے کیا مقاصد ہیں۔ ہاں، دینداری اگر دیندار بننا ہے تو اللہ کے لیے بننا ہے، اگر دینداری کے پیچھے دنیاوی مقاصد ہیں تو یہ دنیا ہی میں رہ جائے گی آپ کی دینداری، اور ایک دن بے نقاب جو ہو جائے گی، اصلیت سامنے آ جائے گی۔ رسوا ہو جائیں گے جو شخص بھی دینداری کو کے لیول میں دنیا کا مقصد حاصل کرتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اگر اس شخص کی بھی ہجرت اللہ کے لیے ہو، دین کے لیے قربانی دینے کے کا جذبہ ہو، اور دین کے لیے قربانی دی ہو، تو جائے گا تو یہ بھی وہی کہاں دوسرے جا رہے ہیں۔ اگر اس نے وہاں بزنس کرنا ہے، اگر اللہ کے لیے ہجرت کرے تو بزنس تو مل ہی جائے گا، شادی بھی ہو جائے گی۔ کیا ہجرت کا مطلب یہ کہ تمہیں دنیا نہیں ملے گی؟ دین کی خاطر قربانی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روٹی بھی نہیں کھانی ہے، آپ کو کوئی تجارت نہیں کرنی، آپ نے گھر نہیں بسانا، ہرگز نہیں مطلب۔ لیکن ہوس، دنیا کی ہوس اعمال کو برباد کروا دیتی ہے، کہ جو اللہ کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے اس کو امت اسلامیہ یاد نہیں رکھتی، وہ ہمارے ہیرو نہیں، لیکن اس کی ہوس ہے کہ اب شروع سے ہی کہ مجھے ہیرو کہا جائے، مجھے بہادر کہا جائے، عمل پھیلا کر بیٹھا۔ اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثلث الاسلام، ثلث العلم، یعنی شریعت کا جو علم ہے، دین کا جو علم ہے، تفقہ فی الدین، اس کا تیسرا حصہ ہے یہ حدیث۔ احکام شریعت کے
چیپٹر میں اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے ابتدا ہوتی ہے، اس حدیث سے. کیونکہ کوئی بھی عمل ہے اس کے صحیح ہونے کا تعلق بھی نیت سے ہے، اور اس پر اجر و ثواب کی لمٹ بھی نیت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے. 100% جس نے اجر پایا اسے بھی نیت کی وجہ سے، جس نے آدھا اجر پایا عمل وہی کیا جو 100% والے نے کیا، نیت کی وجہ سے. اور جس کے منہ پر نماز کو مار دیا گیا پرانے کپڑے کی طرح، اس میں بھی وجہ اس کی نیت کی خرابی ہے، حالانکہ ظاہر میں عمل تو اس نے جو ان کی طرح کا کیا ہے. اور اسی پر اپنی پوری دینداری، اپنی پوری دنیا کی زندگی کو قیاس کر لیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. دوسری حدیث جس کے بارے میں امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا دار و مدار ان 3 احادیث پر ہے. دوسری حدیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی بھی ایسا کام ایجاد کیا لیس منہ جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے فہو رد تو وہ مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، اور وہ شخص بھی مردود ہے جس پر دوسری احادیث بھی دلالت کرتی ہیں کہ حوض کوثر سے اسے دھتکارا جائے گا. جن جن لوگوں نے نئے نئے مسالک ایجاد کیے تھے، نئے نئے راستے، نئے نئے مناہج ایجاد کر کے لوگوں کو ان پر لگایا تھا. لوگ تو عمل کرتے گئے لیکن ابتدا انہوں نے کی تھی ان مسلکوں کی، ان تنظیموں کی، ان جماعتوں کی، ان منہجوں کی، ان فرقوں کی، یا کسی کام کی، بدعتی کام کی، کسی بدعتی نظریے کی. بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا جو لگتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، کھینچے چلے جاتے ہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے بھی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں، تو کسی کے کہنے پر کیوں لگے، کسی کی برین واشنگ کو کیوں قبول کیا، اپنے دماغ کو خالی تھالی بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں کسی کے آگے کہ وہ اس میں جو مرضی رکھ دے پکا کر. فہو رد، یہ عمل مردود ہے، ہرگز قبول نہیں ہوگا، غیر مقبول ہے. یہ دوسری حدیث ہے. یہ بھی اس پر بھی شریعت کے احکامات کا دار و مدار ہے. یہ ہماری دینداری، ہماری جو بھی دینداری ہے صبح سے شام تک پوری زندگی کی دینداری، اس کی بنیاد بھی اس حدیث پر کھڑی ہے. تیسری حدیث سیدنا ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے معاملات ہیں، اعمال ہیں، کام ہیں، چیزیں ہیں جو مشتبہات ہیں، جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ان کا واضح حکم کیا ہے، حرام ہے یا حلال ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو اگر ایک چیز کی صحیح تحقیق نہیں ہے تو دوسروں کو بھی نہیں ہے. فرمایا گیا کہ لا يعلمهن كثير من الناس، یعنی بہت ساری ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو ایسے احکامات، ایسی چیزوں کے صحیح احکامات نہیں جانتے، لیکن بہت سارے لوگ جانتے ہیں.
اکثر الناس یعلمون، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت اسلامیہ میں کوئی نہیں جانتا ان کا حکم. کثیر من الناس، ایک بہت بڑی تعداد ہے جن میں سے آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک چیز کا ہمیں صحیح علم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، سنت ہے یا بدعت. فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو شخص بھی شبہات سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا دھبا لگنے سے اور اپنی عزت بھی بچا لی. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، حرام میں پڑ گیا. یعنی واضح جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنے والے وہ غلط راستے پر ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے اندر بھی جو چیز واضح ہے اس کو قبول نہیں کرتے، اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. جو چیز واضح نہیں ہے اس کے پیچھے جائیں گے، اسے پورے دیں گے اور علم کے بغیر. تو اگر اہل علم سے رجوع کر لے تو کلیئر ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ فیصلہ کر لینا کہ جائز ہے نہ جائز. اہل علم سے رجوع کرنے سے پہلے کہ جب تک آپ کے پاس علم نہیں اور نہ کسی اہل علم کی طرف آپ نے رجوع کیا، پھر اس چیز کے بارے میں فیصلہ دینا یا اس پر عمل کرنا یا اسے حرام کہنا یا حلال کہنا جائز نہیں. اس معاملے کو اہل علم کے حوالے کر دیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا. اس معاملے میں پڑیں گے آپ غلط راستے پر چلے جائیں گے. تو یہ تیسری حدیث ہے جو کہ بڑی تشریح طلب احادیث ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ اور تابعین نے اتباع کی ہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار.